اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہم آج کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ محبت، اطاعت اور عقیدت۔ اب دیکھیں، محبت، اطاعت اور عقیدت، یا محبت، عقیدت اور اطاعت، یہ تین چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم اطاعت کی بات کرتے ہیں۔ اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ حکم ماننا، تعمیل حکم۔ اب دیکھیں، اس میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ تھوڑی سی توجہ سے آپ کو یہ بات سننی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ ہماری منزل اللہ ہے۔ ہم نے اللہ کے راستے پر چل کر اللہ تک، اللہ کے دربار میں رسائی حاصل کرنی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا، اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ اپنا سیدھا راستہ مجھے بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے زندگی کے مقصد میں کامیابی کے لیے بہت آسان طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو اختیار بھی دے دیا، پھر اس کو ایک نفس بھی دے دیا۔ نفس کیا ہے؟ اس کا تعلق ظاہر سے ہے، اور یہ آپ کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ نفس امارہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ نفس امارہ جو ہے وہ آپ کو ظاہر کی طرف کھینچتا ہے، اللہ کی راہ سے توجہ ہٹا کے آپ کو ظاہر کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کرتا ہے۔ نفس آپ کے سامنے خواہشات پیش کرتا ہے، اور وہ ان تمام خواہشات کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے۔ بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ نے نفس اور اختیار، یعنی خواہشات سے بھرا ہوا نفس دے دیا، اور وہ خواہشات نفس کی ساری دنیا کے متعلق ہیں، ما سوی اللہ سے تعلق ہے ان کا، جو نفس کی ابتدائی حالت ہے۔ پھر اس کو اختیار بھی دے دیا کہ ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کو ہدایت بھی دے دی۔ ہدایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ لیا ہے۔ اب بہرحال تو اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا سفر، یا انسان کو اپنے مقصد میں کامیابی کا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت مختصر راستہ بتا دیا ہے، مختصر طریقہ متعین کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خواہشات بھی دے دی، اختیار بھی دے دیا۔ اب اس کو یہ کہا کہ تم نے زندگی نفسانی خواہشات کے تحت نہیں گزارنی، تم نے میری مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہدایت میں تمہیں دوں گا، تم نفس سے ہدایات نہیں لوگے، نفس سے ہدایات نہیں لوگے، نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، تم نے میری مرضی سے زندگی گزارنی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی، جس نے بھی اس ہدایت کا اتباع کیا تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو یہ طریقہ کار ہے، یعنی یہ آسان طریقہ ہے۔ آپ اپنی مرضی ترک کر کے اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کا تزکیہ نفس بھی ہو جائے گا، آپ بامراد ہو جائیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، بہت بڑی کامیابی سے کامیاب ہو گیا۔ اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول کی، یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، یہ راستہ ہے۔ ترجیح پہلے اب میں آپ کو مختصر طور پہ، سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنی منزل کو پہچاننا ہے، اللہ کو اپنی زندگی گزارنے کی ترجیح بنانا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے جینا ہے، اور آپ نے یہ اعلان عام کرنا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میری تو ساری عبادات، جو زندگی ہے، یا جو بھی میں زندگی میں کرتا ہوں، جو قربانیاں ہیں، جو زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے۔
لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ بھی اعلان کرنا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنا رخ پھیر لیا ہے، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اللہ کی طرف، یعنی اب اللہ میری ترجیح ہے۔ اس کے بغیر میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہوگی بلکہ ضائع ہو جائے گی، جب تک آپ کا رخ زندگی اللہ کی طرف نہ ہو، جب تک اللہ آپ کی ترجیح نہ ہو، تو آپ کی دنیا اور آخرت نقصان، یعنی آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا کہ اگر آپ نے اپنا رخ اللہ کی طرف نہ کیا، اللہ کو اپنی ترجیح نہ بنایا، اللہ کو اپنا معبود، مقصود، محبوب و مطلوب تسلیم نہیں کیا، تو آپ کی زندگی ضائع ہو جائے گی۔ تو یہ مطلب اب یہ ہے نا کہ آپ نے آگے چلنا ہے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی ہدایت کے تحت زندگی گزارنی ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں عبادت کیا ہے؟ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنا، یہ عبادت ہے۔ زندگی اللہ کی مرضی کے بغیر گزارنا یا اس مرضی کو نظر انداز کر کے زندگی گزارنا، یہ بغاوت ہے، یہ اطاعت نہیں ہے، یہ بغاوت ہے۔ ہم لوگ تو بغاوت کے مرتکب ہیں۔ اللہ کے حکم کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا نہیں ہے بلکہ اٹھا ہوا ہے۔ ہم لوگ باغی ہیں اللہ کے اور رسول کے حکم کے، یہ بغاوت ہے۔ پھر ہماری ترجیح دنیا بن گئی ہے، تو ایسی صورت میں کسی خیر کی توقع کرنا بہت مشکل ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال اب یہ ہے کہ آپ نے ظاہر کی بجائے باطن کو، باطن یعنی کیا، اللہ کو منزل بنا کے اپنے زندگی گزارنی ہے۔ اب اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، تو اس کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کروں گا، لیکن آج کی جو گفتگو تھی وہ یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو دل و جان سے، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا کہ آپ کون ہیں، کیوں ہیں، اس دنیا میں آپ کیوں آئے ہیں، اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا ہے۔ تو وہ آپ کو جواب یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات۔ جنت میں کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات، اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت اور اس کا دیدار۔ سبحان اللہ، یہ جنت ہے۔ جنت، اچھا، تو جنت کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے، جنت میں آپ کا مقصود ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ جو متقین ہیں وہ باغات میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، سچے بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ تو جنت ترجیح نمبر 1، اس کے علاوہ کچھ چاہتی نہیں ہے میری، آپ کو یہ کہنا ہوگا، اور تو میں کچھ چاہتا ہی نہیں۔ شریک نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ شرک کیا؟ کہ آپ ما سوی اللہ کو بھی پکاریں، ما سوی اللہ کو بھی ترجیحات میں شامل کر لیں، یہ شرک ہے۔ دو محبتیں یکجا نہیں ہو سکتی، غیر اللہ کی، اللہ کی محبت، یہ دونوں یکجا نہیں ہو سکتی۔ آپ کو یا تو غیر اللہ سے محبت کرنی ہے یا اللہ سے۔ اللہ کی محبت کے لیے اللہ کو آپ نے ترجیح بنانا ہوگا، منزل کو پہچاننا ہوگا، اس کے طریقہ کار کو پہچاننا ہوگا، اور باتیں انشاءاللہ میں کروں گا لیکن اگلی مجلس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم